آپ کا دن خوشگوار ہو، خوش آمدید، آپ کو مل کر اچھا لگتا ہے۔ میں 5 منٹ کے لیے کلام کے متعلق بات کروں گا۔ خداوند آج آپ کو ایک اعلیٰ بات بتانا چاہتے ہیں۔ آپ کہیں گے اینگس میں بے پناہ دباؤ، مشکلات اور پریشانیوں سے گزر رہا ہوں، اسی لیے آپ یہ نشست دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ہمارے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ خدا کبھی بھی آپ کو آپ کی قوت برداشت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ آئیے کلام میں دیکھیں، کرنتھیوں کی کتاب میں 2 کرنتھیوں پہلا باب 5 آیت، 2 کرنتھیوں پہلا باب 5 آیت۔ خدا کے کلام کو سنیں، پولس لکھتا ہے، فرمایا گیا کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں، اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم کتاب مقدس میں کلام تسلی کو دیکھیں تو تسلی کا مطلب راحت بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر خدا کی راحت افراط میں ہے تو آپ اسے سنبھال سکتے ہیں۔ مسئلہ تب آتا ہے جب تکلیف ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے اور دکھ کے سوا کوئی تسلی نہیں ہوتی۔ مجھے پرانے زمانے کے ترازو کی ایک تصویر ملی ہے۔ اس کے 2 پلے ہیں جو عام طور پر پیتل سے بنے ہوتے ہیں، جو زنجیروں سے بندھی ہے۔ سب سے اوپر وہ ایک افقی ڈنڈے سے جڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے کا متوازن رکھتے ہیں۔ لہٰذا پرانے زمانے میں وہ سونا یا جو کچھ بھی ہو، وہ سونا اس طرف رکھتے تھے اور وزن دوسری طرف رکھتے تھے۔ اس طرح وہ سونے کا وزن کرتے تھے۔ خدا نے فرمایا، جتنی زیادہ آپ کی آزمائش اور آپ کی مصیبتیں پیمانے کے اس طرف ہیں، خداوند اتنی ہی تسلی دوسری طرف رکھ دیتا ہے جو ترازو میں لاتا ہے۔ کیا یہ خوبصورت نہیں؟ میں نے ایک مبلغ کو کہتے سنا ہے کہ جب سمندر میں طوفان واقعی خطرناک ہو جاتا ہے، جہاز ڈوبنے کو ہوتا ہے اور لہریں عرشے پر ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اس وقت جہاز کا کپتان اپنے عملے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ کیا یہ خوبصورت نہیں؟ ٹھیک ہے، جب جہاز چلتا ہے کپتان اپنے کمرے میں کام کرتا ہے، لیکن جب جہاز مصیبت میں ہے تو کپتان اپنے عملے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یسوع ایسا ہی ہے، جب سفر مشکل ہو جاتا ہے تو یسوع اور قریب آ جاتا ہے، نہ کہ دور ہوتا ہے۔ مجھے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ جب ہم پست ہوتے ہیں، میں ذاتی تجربے سے جانتا ہوں، اس وقت یسوع میری زندگی میں سب سے قریب ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ مصیبت میں اس کو پکارتے ہیں یا اسی کو پیٹھ دکھاتے ہیں جو آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ شاگرد جو گتسمنی کے باغ میں تھے اور یسوع نے ان سے کہا کہ جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو؟ جب سردار کاہن کے سپاہی استاد کو گرفتار کرنے آئے تو شاگرد کہاں تھے؟ وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ کائنات کے اس واحد شخص سے بھاگ کھڑے ہوئے جو بچا سکتا ہے۔ آپ ایسا نہ کریں۔ جب مصیبت آتی ہے، آزمائش، مصیبتیں، سختیاں، درد اور تکلیفیں، وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کو یسوع کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک کسان ہوں۔ ہم بڑے گودام بناتے ہیں۔ اب گودام ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں کھلیان ہوا کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اگر ان کے پاس گندم یا مکئی کی بڑی فصل ہو، وہ کھلیان بھر دیتے تھے۔ جی ہاں، جیسا کہ مبلغ فرماتا ہے کہ جب کھلیان بھر جاتا ہے، انسان سوچتا ہے وہ خدا کے بغیر رہ سکتا ہے۔ جب کھلیان خالی ہوتا ہے، وہی کسان اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے کہ میں اپنا قرض کیسے ادا کروں؟ اے خداوند، بینک منتظم میرے کھیت پر پیش بندی کرنے آ رہا ہے۔ خداوند کہتے ہیں میں یہاں موجود ہوں۔ بعض اوقات غربت سے نمٹنے کے مقابلے میں خوشحالی کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یسوع وہی ہے جو آپ کے ترازو کو منظم کرتا ہے۔ جیسے جیسے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، وہ مزید تسلی دیتا ہے اور اس کو متوازن کرتا ہے۔ یاد رکھو، سب چیزیں ان کے لیے مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں جو خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے مقاصد کے مطابق بلائے جاتے ہیں۔ رومیو 8 باب 28 آیت۔ آئندہ ملاقات تک خدا حافظ۔ We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.